أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. رمضان شریف میں سب سے پہلا اور بڑا کام وہ توبہ کرنا ہے، جس کی کچھ تفصیل میں نے عرض کی تھی. توبہ کے بعد سب سے پہلا ضروری کام جس کی شریعت میں انتہائی تاکید ہے وہ ہے امانت داری. ہر اس چیز میں جس کو کسی تک پہنچانا ضروری ہے اس کو اس تک پہنچانا، خواہ مال ہو، عزت ہو، سامان ہو، کوئی بھی چیز ہو. اگر امانت کو کوئی ادا نہ کرے اس کو خیانت کہتے ہیں. خیانت اسلام میں سب سے بدترین جرم ہے. معاشرہ میں رائج ہے. خیانت کی صورتوں میں سے ایک صورت میراث کا معاملہ ہے جو حد سے زیادہ گڑبڑ ہے. شریعت نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ جب کوئی بھی مسلمان فوت ہو جائے تو سب سے پہلے اس کی تجہیز اور تکفین اس کے مال سے کی جائے. کفن کا جو خرچہ ہے، غسل کا جو خرچہ ہے، قبر کی کھدائی کا، قبر تک لے جانے کا، جس کو مختصر الفاظ میں تجہیز اور تکفین کہتے ہیں. اگر یہ خرچہ دوسرا کوئی آدمی کرے، جیسے بڑے شہروں میں رفائی ادارے کرتے ہیں، پھر تو اس کے مال کو خرچ کرنا جائز نہیں ہے ان چیزوں میں. دوسرے نمبر میں سب سے پہلا حق جو میت سے وابستہ ہو جاتا ہے وہ ادائیگی قرض ہے. خواہ پوری جائیداد اس میں لگ جائے کوئی حرج نہیں ہے. جتنے قرض ہیں اس کے اندر بیوی کا مہر بھی شامل ہے. کسی بھی قسم کا قرض میت کے ذمہ میں ہے اس کو ادا کیا جائے. اگر مال بچتا ہے پھر تو میراث میں جائے گا، نہیں بچتا تو سارا قرض داروں کو دینا فرض ہے. ورثہ پر نہیں کریں گے تو سخت گناہگار ہوں گے. تیسرا حق یہ ہے کہ میت نے اگر کوئی جائز وصیت کی ہے مرنے سے پہلے تو مال کے تیسرے حصے میں اس جائز وصیت کو جاری کرنا ضروری ہے. تہائی مال سے اگر وصیت زیادہ ہو پھر وارثوں کی مرضی ہے، ادا کرے تو کرے، نہ کرے ان پر فرض نہیں ہے، مگر تہائی تک جائز وصیت کو ادا کرنا ضروری ہے. اگر ناجائز وصیت کرے، کوئی حرام کام کی وصیت کرے تو وہ وصیت نافذ نہیں ہوتی. چوتھا حق یہ ہے کہ اس کے بعد جو بچتا ہے خواہ ایک سوئی کیوں نہ ہو، ایک کاغذ کا ٹھوٹک کیوں نہ ہو، اس میں شریعت کے اصول کے مطابق وہ میراث جاری ہوگی جو قرآن میں بڑی تفصیل سے موجود ہے. یہی سورہ نساء جس کی آیت میں پڑھ رہا ہوں اسی میں تفصیل سے ہے کہ بیوی کو اتنا، باپ کو اتنا، ماں کو اتنا، بہن کو اتنا، بچوں کو اتنا، ساری تفصیل موجود. قرآن کریم کا اصول یہ ہے کہ تفصیلات اکثر بیان نہیں کرتا ہے، صرف اجمال کہتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو. تفصیل محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قول یا فعل سے بیان فرماتے ہیں. آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دے دو. کوئی تفصیل زکوٰۃ کا قرآن میں نہیں ہے، کوئی تفصیل نماز کا قرآن میں نہیں ہے، کوئی تفصیل روزے کا قرآن میں نہیں ہے.
سب محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سمجھایا، مگر بعضی چیزیں خاص طور جو حقوق سے متعلق ہیں وہ اتنا اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کو تفصیل سے خود قرآن میں بیان کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک میراث، باقی احکامات کو تو ویسے بیان فرمایا، میراث کے بارے میں فرمایا یوصیکم اللہ ہو، اللہ تمہیں صرف حکم نہیں دیتا، وصیت کرتا ہے۔ وصیت اس حکم کو کہتے ہیں کہ میت مرنے سے پہلے کرتا ہے۔ ہر آدمی کو پتہ ہے وہ کتنی اہم بات ہے جو اس وقت میت اس کو کہنا چاہتے ہیں، یعنی خصوصی حکم۔ شروع میں فرمایا یوصیکم اللہ ہو، اللہ حکم دیتا ہے، بعد میں فرمایا وصیۃ من اللہ، پھر یاد دلا رہا ہوں یہ اللہ کی طرف سے وصیت ہے، یعنی خصوصی حکم ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرے میراث کے معاملے میں، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اللہ کے حد کو کراس کرے، ہمیشہ دوزخ میں اس کو رکھے گا۔ یہ آیت ہے، میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھ رہے ہو، چوتھا پارہ ہے یہ آیت۔ پہلے تو فرمایا، شروع میں فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی، جو یتیموں کے مالوں کو ہڑپ کرتے ہیں، چھوٹا بھائی ہے، چھوٹی بہن ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہاں رہے، یاد رکھو انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ ڈال رہے ہوتے ہیں۔ کیا ڈال رہے ہوتے ہیں؟ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، جلدی دوزخ میں جائیں گے، بس مرنے کی دیر ہے بس۔ پھر فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں خصوصی حکم دیتا ہے۔ یہ تفصیل ہے۔ پھر تفصیل کو بیان کرنے کے بعد فریضۃ من اللہ، دیکھو اللہ کی طرف سے یہ فرض ہے، یہ نہ سمجھنا کہ یہ مرضی کا کام ہے، کوئی مرضی کا کام نہیں۔ پھر آگے احکامات کو بیان فرمایا، آخر میں پھر فرمایا وصیۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے ضروری حکم ہے۔ پھر آگے جا کر فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اللہ کے سرحد کو کراس کرے گا، يُدْخِلْهُ نَارًا، اللہ اس کو دوزخ میں ڈالے گا، خالداً فیہا، ہمیشہ دوزخ میں رکھے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِینٌ، اس کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا دوزخ میں۔ یار اس طرح کسی کافر کو ڈرایا جائے وہ بھی ہل جاتا ہے، اللہ مجھے اور آپ کو ڈرا رہا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اس معاملے میں بہت گڑبڑ ہے، ہمارے دینداروں میں بھی بہت گڑبڑ ہے۔ تھوڑی سی تفصیل میں عرض کرتا ہوں۔ میت جب فوت ہو جاتا ہے تو تجہیز، تکفین وغیرہ کرنے کے بعد سب سے پہلا کام ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ میت کے لیے مشترکہ مال سے خیرات کرو۔ مشترکہ مال سے کیا کرو؟ کوئی بھی مشترک مال ہو، اس سے خیرات دینا ہو، زکوٰۃ کرنا ہو، کچھ بھی کرنا ہو، سب کی رضا شرط ہے، دلی رضا شرط ہے، زبانی نہ، یقین ہو کہ دل سے اپنی چیز کو۔ دوسری شرط ہے کہ نابالغ کوئی نہ ہو وارثوں میں، کیونکہ نابالغ اگر قرآن پر ہاتھ رکھے کہ میرے حصے کی خیرات کرو تو بھی خیرات حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ سب سے پہلے مشترک مال سے، جس میں یتیموں کا حصہ بھی ہوتا ہے، حاجی صاحبان جو ہے نا وہ حلال ہے۔ سمجھ میں آئی نہیں ہے؟ اگر ملا نے مسئلہ بتا کہ دا ملا تو خیرات نہ منئی، وہ تو خیرات بھی نہیں مانتا ہے ملا، واہ سبحان اللہ، چوری کرو اور خیرات کرو، ملا کہے خیرات نہیں ہوتی، کہتا خیرات نہ منئی۔ جس قالین پر بیٹھتے ہیں وہ قالین بھی مشترک ہے، یتیموں کا حق ہے، اس میں بیٹھنا حرام ہے۔ یتیم اجازت دینا چاہے بھی اجازت نہیں دے سکتا، اس کے بس میں نہیں ہے جب تک بالغ نہ ہو۔
کوئی اجازت معتبر نہیں ہے شریعت میں. میں نے کل آپ کو عرض کیا تھا اس کے مال سے زکوٰۃ دینا بھی حرام ہے، ماں باپ کے لیے نہیں دے سکتے. وہاں پانی پی رہے مشترک. ہمارے بزرگوں کا یہ رویہ رہا ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہمارے استاد ان کو لے گئے ایک میت پر یاسین پڑھنے کے لیے. اس زمانے میں چراغ ہوتے تھے، یہ حاجی صاحبان نے دیکھا تھا جو پرانا زمانہ جس نے دیکھا. اسی میں میت کی روح پرواز کر گئی، فوراً چراغ کو بجھا دیا. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا ابھی میراث لگ گئی اس چراغ کے ساتھ. ہاں، ایک سوئی ہو یا ایک پلیتا ہو، ایک کاغذ ہو یا 1 کروڑ روپے ہو، سب میں میراث لگ جاتا ہے. پھر نابالغ بچوں کا حق تو بڑا خطرناک. اس کے قالینوں پر بیٹھنا، اس گھر کا پانی پینا، اس گھر کا کھانا کھانا، اس گھر کا خیرات کھانا، مشترک مارسی، سب خلاف شرع ہے. میں اس سے بحث نہیں کرتا کہ بدعت ہے یا نہیں ہے. 30 40واں جمعراتی میں آپ سب کو پتہ ہے علماء دیوبند اس کو بدعت مانتے ہیں. بدعت کو چھوڑو، یہ تو بدعتیوں کے نزدیک بھی حرام ہے کہ حصہ میراث شریک ہے، بغیر ان کی اجازت کے اس کو جو ہے نا ہم کھا بھی رہے کھلا بھی رہے. پھر بڑے فخر سے کیا کہتے ہیں، ایسا غوائے لایا تھا نا ہم نے، بڑا موٹا تازہ بیل. واہ سبحان اللہ، وہ 500 میت اس سے معاف ہو جائیں گے. سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے؟ اس کے بعد پھر بڑا بھائی جو ہوتا ہے نا وہ سانپ ہے، سارے میراث پر قبضہ کر لیتے. چھوٹے بھائی اگر بات بھی کرے نا 10 گالیاں اس کو سناتے. اور جو بیوہ ہے وہ سامان پر قبضہ کر لیتی ہے. جو گھر میں سامان ہے وہ بیوہ کی ہے. اس کو جو ہے نا اگر کوئی کہے کہ اس کو تقسیم کریں گے، اس کو عزت کے خلاف سمجھتے ہیں، بیوہ کے حق کے خلاف سمجھتے ہیں. حالانکہ بیوہ کو قبضہ کرنے کا حق نہیں ہے، وہ اپنا حصہ لے سکتی ہے. سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ پھر اس کے بعد جب دیر ہو جاتی ہے، بہنوں میں سے اگر کوئی کہے کہ ازما حق کے یہ حاجی صاحب نے کہ حاجی صاحب ہر سال 3 عمرے کرتا ہے، ازما حق جوڑے گی، بھائی خدا غرق کہتا تھا. ہاں، میرے لیے سفید بالوں کی شرم بھی نہیں کرتی ہو، مجھ سے میراث مانگتی ہو. مر سے ہمارے قبائلی رواج میں اس کو پیغور بنایا ہے. فقہ میں لکھا ہوا ہے بہن اگر کہے میں نے اپنا حق معاف کر دیا تو بھی معاف نہیں ہوگا، کہنے کے باوجود معاف نہیں ہوگا. وہی بہن کا حق شریک ہے، اسی سے کپڑا بنا رہا ہے. یہاں 20 رکعت تراویح رو رو کر پڑھ رہا ہے حاجی صاحب. ایک حاجی کو میں نے دیکھا حج میں، بڑے فخر سے کہتا تھا میرا 40واں حج ہے، یہ بڑے فخر سے کہہ رہا. اور اس کے ساتھ جو لوگ آئے ہوئے تھے کہا یہ اتنا گلڈ کپ ہے، یہ نہ سود سے رکتا ہے نہ ظلم سے رکتا ہے نہ کسی اور چیز سے. میں نے کہا حاجی صاحب خدا کا خوف کرو، اس طرح کے حجوں سے تھوڑا ہی تمہیں فائدہ ہوگا، بے فائدہ تکا دیتے ہو اپنے. سمجھ میں نہیں آئی بات؟ بہنوں کا حق تو صوفی لوگ بھی نہیں دیتے. کسی سے پوچھ بھی لو نا، کہیں گے معاف کر دیا ہے بس. بھئی وہ رواج کے زور نے معاف کروایا ہے. خوشی سے اگر بہن کو پتہ ہو 20 لاکھ روپیہ میرا حصہ ہے، اس مہنگائی میں کوئی 20 روپیہ والا کہ کسی کو چھوڑ دے، وہ 20 لاکھ کیسے چھوڑ دے؟ اگر بہن شادی شدہ ہو پھر تو اس کو میراث دینا حرام ہے. بابا نے جو اس کے جہیز بنایا، اس کی شادی کا بس حصہ ہے، اس کو بھی انول سے کواڑی اس کا حصہ ہو گیا. اور کیا؟ ارے بھائی جتنا جہیز پر خرچ کیا وہ ہدیہ ہے، میراث اس کو نہیں کہتے. میراث مرنے کے بعد شروع ہو جاتی ہے، زندگی میں نہیں ہوتی. کئی جگہوں میں اگر یہ بیوہ کہیں جا کر اور جگہ نکاح کرے پھر تو مرے بھی 1 روپیہ نہ پائے. کئی بیوے میراث کی لالچ میں انتہائی ذلت کے دن اسی گھر میں گزارتے ہیں جس گھر میں بیوہ ہو گئی ہے. حالانکہ شریعت نے جوان عورت کو حکم دیا ہے جا کر نکاح کرو. اس کو پتہ ہے نکاح کیا تو یہ ظالم مجھے گھر سے بھی نکال دیں گے. میراث تو ویسے ہمارے پٹھانی رواج میں تو پھر میراث نہیں ہے نا، قرآن کا رواج تو ہمیں ماننا نہیں ہے.
وہ بیچارہ یا ادھر ذلیل ہو جائے یا پھر اپنا میراث چھوڑ دے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں حاجی صاحب؟ ہاں، وعید کی آیت میں نے سنا. یہ آیت سے بڑی چیز مسلمان کے سامنے کوئی نہیں ہو سکتی ہے. کیا خیال ہے؟ خدا کے لیے اس پر ہمیں نظر ثانی کرنی چاہیے، خدا کا واسطہ. یہ جتنے بھی بوڑھے حضرات ہیں، میری ایک درخواست ہے ان سے جن کے پاس کچھ جائیدادیں وائدادیں ہیں، اپنی زندگی میں اپنا سارا کچھ لکھ دو کہ یہ چیز میری بیوی کی ہے، یہ چیز میرے بچے کی ہے، یہ چیز میری بیٹی کی ہے، یہ چیز جو ہے نا، مگر اپنے لیے بھی ضرور کوئی چیز رکھو، ورنہ دونوں کانوں سے پکڑ کر ایدی ہولڈ روم میں لے جائیں گے. ہاں، بابا ادھر جائے گا، سارا نہیں. مگر جبکہ اس ماحول میں ہمیں پتہ ہے کہ کتنا ظلم ہوتا ہے. اور یار اتنا قرآن نے ڈرایا کہ مرتے ہی دوزخ میں داخل کروں گا. ڈرنے کی چیز نہیں ہے یہ. ہاں، یہ امانت میں خیانت. ایک بھائی بھی ہے، اس کا حق ادا کرنا بڑے بھائی پر فرض ہے، بہنوں کا بھی حق، بھائیوں کا بھی حق. مگر میرا مشورہ یہ ہے کہ میت فوت ہو جائے نا، دوسرے دن یہ کام کرو، کیونکہ دل نرم ہے، اللہ کا خوف ہے. ابھی رو رو کر کے دل میں عاجزی پیدا ہو گئی. جتنے دن دور ہوں گے نا، یہ خراج شیطان اتنا بہادر ہو جائے گا، پھر نہیں چھوڑے گا. اور ہمارے یہاں ماحول کیا بنا ہے، اگر 2-3 دن میں میراث کی بات کی جائے، کہ اس کی قبر کی مٹی اب تک خشک نہیں ہوئی ہے. ایسے بے شرم ہیں. یار خدا کے لیے اس میں کیا بے شرمی کی بات ہے؟ یہ تو شریعت کا حکم ہے. بے شرمی تو اس چیز میں مسلمان کے لیے جو شریعت کے خلاف ہو. یہ جتنے حرام کام ہم کر رہے ہیں ادھر بے شرمی نہیں ہے، ادھر شریعت کا حکم ہے تو بے شرمی ہے. کریں گے اس پر غور. اور اگر کسی کے ذمہ میں میراث ہے، اپنی بہن کا، اپنے بھائی کا، اپنے کسی بھی رشتہ دار کا، خدا کے لیے اسی رمضان میں مسئلہ کو صاف کرو. عورتوں کا میں نے آپ کو بتایا، جب تک حوالہ نہیں کریں گے زبانی معافی نہیں چلے گی. یہ باقاعدہ فقہ حنفی میں لکھا ہوا ہے. سمجھ میں نہیں آئی؟ ایسی بہنیں ممکن ہے کوئی روئی زمین پر ہو کہ 20 لاکھ اس کو دے دیا، پھر اس نے کہا زنا غواڑم تھا واقع ہے. سمجھے نہیں سمجھے؟ شاید کوئی ہو. سمجھ میں نہیں آئی بات؟ کریں گے اس کی کوشش. ہاں، یا ایسے اسی پر خوش رہیں گے کہ روزہ رکھ رہے ہیں بس سب برابر ہو گیا. روزے اپنی جگہ ضروری ہے، یہ چیزیں اپنی جگہ ضروری ہے. اگر آنکھ ہے تو کان بے معنی ہے یا کان کی بھی ضرورت ہے؟ کان اگر ہے تو زبان بے معنی ہے یا زبان کی بھی ضرورت؟ سب چیزیں ضروری ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے، سچی توبہ کرنی، امانت داری کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة فی الدین والدنیا والآخرہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین.